السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کا دوسرا حصہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، میری ویڈیو کا عنوان تھا کہ حلال رزق کی تلاش۔ اس کے پارٹ 2 آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی آئے گی اور ایک سبق بھی ملے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو آپ کو کسی نے یہ گائے بخشی ہے اور نہ ہی نے خریدی ہے، بس ٹال مٹول نہ کر اس مسلمان کو قیمت ادا کر، اور اگر پاس نہیں ہے تو قرض لے کر دے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تم بھی یہی کہتے ہو جو بے درد لوگ کہتے ہیں۔ پھر اس نے سچے دل سے ایک آہ نکالی اور کہا کہ اے میرے سوز دل کے جاننے والے، تو ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس کی روشنی ڈال۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا دل ہل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے گائے والے، آج کے آج مہلت دے اور مقدمہ ملتوی کرتا، تاکہ میں خلوت میں جا کر نماز پڑھوں اور یہ احوال اس راز جاننے والے سے دریافت کروں۔ میرا خلوت میں نماز کے لیے جانا تعلیم خلق کا راستہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام چپ چاپ تنہائی میں چلے گئے۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور محراب میں جا کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ جتنا بتانا تھا خدا نے بتا دیا اور داؤد علیہ السلام اس مقدمے کے طریق سزا سے واقف ہو گئے۔ دوسرے دن مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پاس حاضر کیا۔ پھر مقدمہ شروع ہوا اور مدعی نے سخت گالی گلوچ شروع کی۔ پیغمبر حق کے عہد پر ایسا ظلم سری ہو رہا ہے کہ گائے کو مار کر کھا گیا، اور جواب وہی کہ موقع پر اپنی خدا رسی کا فریب کر دیتا ہے۔ اے خدا کے رسول، کیا یہ جائز ہے کہ گائے جو میری مالکی تھی، میری ملکیت تھی، وہ خدا نے اسے دے دی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو جا اور اس کا پیچھا چھوڑ اور اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ اے جوان، جب کہ خدا نے تیرے گناہ کو پوشیدہ کیا ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حقدار کر اور صبر کر لے۔ اس نے واویلا مچانی شروع کی کہ یہ کیا حکم اور کیا انصاف ہے کہ مجھ غریب کے لیے نیا قانون واضح ہوا۔ اے داؤد علیہ السلام، تمہارے عدل اور انصاف سے تو زمین اور آسمان معطر ہے، لیکن جو ستم مجھ پر ہوا ہے ایسا اندھے کتوں پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زیادتی سے پتھر اور پہاڑ شک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی شکایتیں اعلانیہ کر رہا تھا اور ظلم 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 پکارتا تھا۔ اے نبی اللہ، دیکھو مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو اور خلاف انصاف حکم نہ دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سب کچھ سن لیا تو حکم دیا کہ ارے بدماش، اپنا سارا مال اس کے حوالے کر، ورنہ تیرا معاملہ سخت ہو جائے گا اور تیرا ستم اس پر بھی آشکار ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہا کہ اپنے تو ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، چونکہ تیرے تقدیر درست نہیں، اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ دیکھ اس واویلا سے باز آ، کہیں یہ واویلا تیری ہلاکت کا پیغام نہ بن جائے۔ جا، تیرے بچے اور بیوی اس کے لونڈی غلام بنا دی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پتھر لے کر اپنے سینے کو کوٹنے لگا
اور اپنے جہل سے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ مخلوق بھی یہ حال دیکھ کر ترس کھانے لگی، کیونکہ ان کا احکام کے اصلی وجہ سے ناواقف تھے۔ سب طرف حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے شفیق نبی، اللہ آپ کی ذات سے ایسا حکم نہ ہونا چاہیے، آپ نے ایک بے گناہ پر بے وجہ غصہ کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کا چھپا ہوا بے ظاہر ہو جائے۔ سب مل کر ہمارے ساتھ فلاں جنگل میں دریا کے کنارے چلو۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی ڈالیاں سے ڈالیاں ملی ہوئی ہیں، وہ بہت تناور درخت ہے، مجھے اس کی جڑ سے بوئے خون آتی ہے۔ اس تناؤ درخت کے نیچے ایک آدمی کا خون کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا ہے، اور یہ گائے والا اصل مقتول کا غلام ہے۔ اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے سارا مال لے لیا ہے۔ یہ جوان مدعا ہے اسی مقتول کا فرزند ہے۔ یہ اس وقت بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اس لیے بے خبر ہے۔ اب تک تو خدا کے حکم نے اس کے ظلم کو پوشیدہ رکھا تھا، لیکن آخر میں اس بے حمیت کی ناشکری اس حد کو پہنچی کہ اپنے مالک کے بچوں کو دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ نہ تو روز کون ان سے ملا، نہ عہد میں جا کر ملاقات کی۔ ان بے قصوں کو کبھی ایک لقمہ کھانا نہ دیا، اور حقوق قدیم کو بالکل بھول گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک ادنا گائے کے لیے اپنے مالک کے بچوں کو زمین پر بچھا ڈالتا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا ہے، ورنہ شاید خدا اس کے جرم کو چھپا لیتا۔ اس ظلم کے زمانے کو کافر اور فاسق لوگ اپنا پردہ خود ہی چاک کیا کرتے ہیں۔ ظلم روح کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے، ظالم اس کو لوگوں میں فاش کرتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کا اگلا حصہ سننے کے لیے اس کی اگلی قسط کو بھی ضرور سنیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ بھی آئے گا اور اس میں ایک اچھا سبق ملے گا۔ اللہ حافظ۔